جی جی میرے مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے نا تو وہ مکمل ہو جائے پھر میں نے حج پہ جانا ہے. جی جی الحمدللہ پچھلی بار تو نہیں جا سکی تھی, اس بار جانا ہے. جی ٹھیک ہے آپ شام کو آ جائیں ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے اللہ حافظ. اقصا سبق سناؤ جی وہاں سے پڑھو آپ لوگ بھی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. آپ لوگ جلدی کر کے سناؤ پھر چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے دن سے. السلام بیگم صاحبہ. وعلیکم السلام. بیگم صاحبہ آپ سے بات کرنی تھی. جی بولیے. میں نا بچپن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکی تھی تو مجھے بڑا ہی شوق ہے, آپ مجھے قرآن پاک پڑھا دیں گی؟ اماں آپ کی عمر ہے قرآن پڑھنے کی؟ بچی ہیں آپ, ہر کام میں ایک عمر ہوتی ہے. لیکن وہ تو ٹھیک ہے بیگم صاحبہ, لیکن اللہ کی کتاب بندہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. میں حج بھی جانا چاہتی ہوں. آپ کی عمر حج پہ جانے کی نہیں ہے, آپ جیسے لوگ حج پہ جائیں گے. الحمدللہ اس بار میں نے حج پہ جانا ہے. آپ کی عمر نہ پڑھنے پڑھانے کی نہیں, بستر پہ لیٹنے کی ہے. اماں کام کریں جا کے اپنا. سوچیں دیکھیں ان لوگوں کی, کام کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں اور جانا ہے حج پہ. پتہ نہیں کہاں رکھنی ہے. اللہ میری اتنی امپورٹنٹ چابی ہیں کہ کام ملی تو کیا ہوگا. میرے پیسے, میرا ویزا, میرے کاغذات سب. بیگم صاحبہ کیا ہے اماں, دماغ خراب نہ کرے, بہت پریشان ہوں. یہ چابیاں ہیں. کہاں سے ملی آپ کو یہ چابیاں؟ آپ کے صبح سے میں ڈھونڈ رہی ہوں ان چابیوں کو. آپ کے بیڈ کے نیچے پڑی. لیکن میں نے میڈ کے نیچے دیکھا تھا, وہاں پہ تو مجھے نہیں ملی. کہیں آپ نے خود نہیں اٹھانے کی میری چابیاں؟ بہت ہے بیگم صاحبہ جی, میں چور نہیں ہوں. آپ جیسے غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. امیر کا دیکھا نہیں کہ وہاں پر کام کرتے ہیں, بعد وہیں پر چوریاں کر دیتے ہیں. پہلے میں چیک تو کر لوں کہ کہیں میری کوئی چیز گم تو نہیں ہے وہاں سے. تم جیسے غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہو, کسی کے پیسے اٹھا لیتے ہو, کسی کا سونا اٹھا لیتے ہو. اللہ کا شکر ہے سب کچھ پورا ہے, چابیاں بھی مل گئی. جا رہی ہے ماں حج کو اور چابیاں ہماری میری خود ہی اٹھا لی ہوں. شکر یہ ہے کہ میری ساری چیزیں پوری ہیں, کچھ گم نہیں ہوا. مجھے تو چاہیے نہیں تھا اس کو کام پر رکھنے کے لیے. پتہ نہیں غریب لوگ ہوتے ہی بے ایمان. میں تو شکر یہ کر رہی ہوں میری ہر چیز پوری ہے. کیا سمجھتی ہے تو خود کو, قرآن پڑھاتی ہے. ویسے تو نے حفظ کیا ہے, حج پہ تو جانا چاہتی ہے, لیکن اللہ کے اس نیک بندی کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا. اس پر تو نے چوری کا الزام لگایا, حالانکہ تو جانتی نہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا. پھر بھی تو نے اس پر الزام لگایا کیونکہ وہ غریب ہے اور جانا چاہتی ہے تو حج پر. اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کرنا, اس کی نیکیوں کو قبول کرنا ہے, وہ تجھ سے پھر بھی بہتر ہے. تیری ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں اور اس عورت کی نیکیاں کامیاب ہو گئی ہیں اور وہ تجھ سے اوپر ہے. یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ مجھے اس نیک پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ مجھے معاف کر دے, میں اس عورت سے معافی مانگوں گی, مجھے معاف کر دے اللہ. تجھے تو پتا ہے میں بے گناہ ہوں, میں نے کسی کا کچھ نہیں چرایا. میں تو تیرے پہ بھروسہ اور توکل کرتی. میری مالکن کے دل سے یہ شک نکال دے مولا, تو میری عزت رکھنے والا ہے مولا, تو میری عزت رکھنے والا ہے. اماں, ہاں بیٹا. اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تجھے بہت برا بھلا کہا. تو نے اللہ کے حج پہ جانا چاہا اور اللہ نے تجھے یہاں بیٹھ کے حج پہ بھیج دیا. لیکن میں جانا چاہتی تھی, لیکن میرا حج پھر بھی نہیں ہونا کیونکہ میں نے تیرے اوپر الزام لگایا اور تیرے ساتھ بہت برا سلوک کیا. مجھے معاف کر دے. اگر ہم نے اپنے اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ قیامت والے دن ہمیں معاف نہیں کرے گا. میں سمجھ چکی ہوں, مجھے معاف کر. معاف کیا بیٹا, تو میری بیٹی ہو جیسی.
میں تو بھول گئی تھی کہ میری ماں نہیں ہے، لیکن آپ میری ماں کی طرح ہیں۔ بالکل میں تیری ماں کی طرح بیٹا، اور مائیں تو ہمیشہ اپنی اولاد کو معاف کر دیتی، نہ پریشان ہو۔ ہاں، یہ جو پیسے میں نے حج پہ جانے کے لیے رکھے تھے، ان کی تجھے ضرورت ہے، تو اپنے بچوں کے خرچہ کرنا، اپنا خرچہ کرنا۔ میرا حج بھی ہو جائے گا اگر میں تیری مدد کروں۔ پہلے ہمیں لوگوں کے حق ادا کرنا ہے اور پھر اللہ کے حق ادا کرنا ہے۔